ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے اس پہلو کو چھوڑنے والا پہلو سمجھ کر چھوڑ کے رکھا ہے، جبکہ وہی قرآن مقدس کا سب سے اہم پہلو ہے، اور نزول قرآن کا مقصد بھی کئی مقاصد میں ایک سب سے بڑا مقصد نزول قرآن کا بھی یہی ہے۔ آج ہماری قوم بے راہ روی کی شکار ہے۔ آج ہماری قوم یہ کہتی بھی نظر آتی ہے کہ ہمیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، ہم کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں، کوئی لاہ عمل نہیں۔ کبھی قیادت کا رونا، کبھی لاہ عمل کا رونا، کبھی منصوبے کا رونا، اور ان رونوں کی بنیاد پر، ان چیزوں سے متعلق رونے کی بنیاد پر ہماری قوم آج اس راہ کی مسافر بن چکی ہے جو راہ یا تو گمراہی کی طرف لے جائے، یا جہنم کی طرف لے جائے، یا تباہی کی طرف لے جائے، الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اپنی کتاب نازل کیوں فرمائی؟ اس کتاب کے نزول کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان جو کسی بھی اعتبار سے کامیابی کا متمنی ہے، وہ انسان جو کامرانی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ انسان جو جینے کی راہ تلاش کرنا چاہتا ہے، اور وہ انسان جو ایسے راستے پر چلنا چاہتا ہے جس راستے پر چل کر جنت کا وہ حقدار بن جائے، یا معبود برحق کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ہر اس راستے پر چلنے سے وہ بچ جائے جو ناکامی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے۔ قرآن مقدس اللہ نے نازل فرمایا تاکہ اس قرآن کے ذریعے دونوں راستے اس کے سامنے واضح کر دیے جائیں، تاکہ بندہ اچھی طریقے سے سمجھ سکے کہ کامیابی کس راستے پر چلنے کے اندر ہے اور ناکامی کس راستے پر چلنے کے اندر ہے۔ جب دونوں راستے اس کے سامنے واضح ہو جائیں گے تو جو انسان کامیابی حاصل کر کامیابی کے راستے پر چلے گا، اور جو ناکامی جس کی منزل بنا لے وہ ناکامی کے راستے پر چلے گا۔ آپ دیکھیے قرآن مقدس نے واضح طور پر اس قرآن کی شان بیان فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اگر کوئی کتاب سب سے سیدھا راستہ دکھا سکتی ہے تو یہ قرآن مقدس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو راستہ دیکھنا چاہتا ہے اسے قرآن راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن کن لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے اسے بھی قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، ھدی للمتقین، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو یہ کتاب اسے راہ دکھاتی ہے۔ جس بندے کے دل میں نیکی کا جذبہ ہو یہ کتاب اسے، جو انسان خوش بخت ہو یہ کتاب اسے راہ دکھاتی ہے، اور جو اس کتاب کی پیروی کرتا ہے وہ نہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ کبھی آخرت کے اندر بدبخت ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی کتاب ہے جس کی گائیڈ لائن کو فالو کرنے والے تخت و تاج کے مالک بھی بن گئے، اور وقت کی طاغوتی طاقتوں نے جن کے سامنے سرنڈر ہونے ہی کے اندر اپنے لیے عافیت سمجھی، وہ کیا چیز تھی، وہ کون سا راستہ تھا جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ عز و جل نے فاقہ مست لوگوں کو تاج شاہی عطا فرما دیا، اور چٹائی پر بیٹھنے والوں کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا، اور چھوٹے سے عرصے کے اندر، مختصر سے عرصے کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت قائم کر
کرنے کا اللہ عز و جل نے موقع عطا فرمایا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں اور سے انہوں نے راستہ نہیں تلاش کیا تھا، انہوں نے راستہ تلاش کیا تھا قرآن سے، انہوں نے گائیڈ لائن فالو کی تھی قرآن کی، قرآن جس سمت لے گیا وہ اسی سمت گئے، قرآن نے جہاں سے روک دیا وہاں سے وہ رک گئے۔ جب کیفیت یہ ہو گئی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی۔ آج اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن جو راستہ دکھاتا ہے اس پر نہیں چلنا، سینما جو راستہ دکھاتا ہے اس راستے پر چلنا ہے، ناپاک لوگ جو راستہ دکھاتے ہیں اس راستے پر چلنا ہے۔ حیرت کی بات ہے، قرآن پر ایمان اور قرآن کے راستے پر نہیں چلنا، قرآن پر ایمان قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرنا، قرآن پر ایمان قرآن کی تلاوت نہیں کرنا، قرآن پر ایمان قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، قرآن پر ایمان قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، قرآن پر ایمان اور قرآن پر عمل نہ کرنا۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ صرف مان لینے سے کام تو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کسی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا تو اتنا کہنے پر تو کام نہیں چلتا نا، اب نفقے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اچھا گھر دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے ساتھ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، کپڑے دلانا آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب مان کر آپ پر ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ جب ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے تو اس کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے کے بعد اس کے حق کو ادا کرو، اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرو۔ یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی گئی تاکہ گمراہی سے بچایا جائے، برائیوں سے بچایا جائے، بد کرداری سے بچایا جائے، ناپاک سے بچایا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناکامی سے بچایا جائے۔ لیکن آج کے دور کا انسان جب کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے جتنا میں قرآن سے دور رہوں گا مجھے کامیابی ملے گی۔ میں اس وقت ایک مسلم اکثریتی علاقے کے اندر باندرا کی سرزمین پر موجود ہوں، اگر میں اس محلے کے اندر ہمارے نوجوانوں کی زندگی کے اندر قرآن پر عمل کے جذبے کو تلاش کروں تو میرا وجدان کہتا ہے کہ شاید 1% بھی ہمیں اس محلے کے اندر ایسا کوئی بندہ مل جائے جو قرآن پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ پتہ یہ چلا ہے مسلمان لیکن اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا جذبہ سرد پڑ چکا ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا جذبہ کمزور ہو چکا ہے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، جب یہ کتاب راستہ دکھانے والی کتاب ہے تو دکھاتی کس کو ہے اور کس کو نہیں دکھاتی؟ جب اس کو میں نے قرآن میں تلاش کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ کی یہ کتاب راستہ کس کو دکھاتی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، جو قرآن مقدس سے صحیح تعلق رکھتا ہے، تو پھر یہ کتاب اس بندے کو سچا راستہ دکھاتی ہے، سیدھا راستہ یہ کتاب دکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قرآن سے ایسی محبت کی، ایسی چاہت قرآن کے اپنے اندر پیدا کر لی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا قرآن راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر! آج کتب نما ہیں، آج بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے راستہ انسان دیکھ لیتا ہے۔ ہوائی جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں، آپ آپ جو ہے کار میں سفر کرتے ہیں، جی پی ایس لگا لیا، راستہ مل گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی یہ راستہ دکھانے والا یہ گوگل جی پی ایس ایسی جگہ پر بھی لے جاتا ہے کہ شارٹ کٹ کی جگہ پر لمبا راستہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک انسان، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ایک انسان اس جی پی ایس پر بھروسہ کر کے ڈیسٹینیشن لگا کر پھر بلا جھجک سفر کرتا ہے کہ یہ منزل تک پہنچا دے گا۔ نادان، جتنا تجھے جی پی ایس پر بھروسہ ہے کاش تو اتنا قرآن پر بھروسہ کر لیتا، کاش تیرا یقین اتنا قرآن پر ہو جاتا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرنے والا یہاں سے سفر اگر شروع کرے تو اس کا سفر جا کر سیدھا جنت ہی پر ختم ہوتا ہے، اس کا فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے۔ جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والا قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرے گا،
جنت میں جانے کی تڑپ رکھنے والا قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرے گا، اور جو جنت کی تمنا نہیں رکھتا وہ کبھی قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرے گا، کبھی فالو نہیں کرے گا۔ اب تو ہماری چاہت جنت کی بھی نہیں رہ گئی۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، مقدس مہینہ قریب ہے اور خطبہ مبلغین ماشاءاللہ خطاب کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، یہ تسبیح 100 بار پڑھو اس کا یہ ثواب، 100 بار پڑھو یہ ثواب، اتنی بار پڑھو یہ ثواب، بالکل حق ہے، انکار نہیں۔ ایک دوسرا پہلو بھی میں آپ کو بتا دوں، شاید پہلی بار آپ سنیں، جتنی مرتبہ تسبیح کے بارے میں آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہیں پوری کاؤنٹنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل عشاء کے بعد پڑھنا ہے، برابر کاؤنٹنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ 111 بار کوئی عمل کرنا ہے کاؤنٹنگ کے ساتھ۔ میں ایک نئی کاؤنٹنگ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آج سے شروع کرو، اپنے گھر کے باہر چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر لو، اور جب ایک گناہ ہو نا تو اس پتھر کو اپنے گھر میں رکھنا شروع کرو، یہ بھی کاؤنٹ کرو کہ آج کتنے گناہ ہوئے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں 1 مہینے میں گھر میں آپ کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کبھی گناہ بھی تو کاؤنٹ کرو، جس طریقے سے تسبیح کو کاؤنٹ کر کے پڑھتے ہو، کبھی گناہوں کو بھی کاؤنٹ تو کرو کہ زندگی میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ اس کو کاؤنٹ کرنے کا ٹائم نہیں، اس کو گننے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک بزرگ ایک تصور کی بنیاد پر اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر کتنی، تو کہتے ہیں کم و بیش 60 سال۔ پوچھنے والے نے پوچھا اور وہ چلا گیا، لیکن ان کے ذہن کو جھنجھوڑ کے چلا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا 60 سال کم و بیش، اس بندے کے جانے کے بعد ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، میری عمر 60 سال ہو گئی، اگر میں دن میں ایک بھی گناہ کیا تو 60 سال میں مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے۔ اتنے گناہوں کے ساتھ میں اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ بس یہ تصور آیا کہ رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا اتنے گناہوں کے ساتھ کہ جسم سے روح پرواز ہو گئی۔ ہم نیکیوں کو تو کاؤنٹ کرتے ہیں، کبھی گناہوں کو بھی تو کاؤنٹ کریں۔ ہم نیکیوں کو تو حساب، نیکیوں کا تو حساب کرتے ہیں، کبھی گناہوں کا بھی تو حساب کریں، لیکن ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں۔ اور ایک نیا پہلو قرآن کا میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جنت میں تو بندہ اس وقت جائے گا جب جہنم سے بچا لیا جائے گا، ڈائریکٹ جنت میں نہیں، پہلے جہنم سے بچا لیا جائے گا، اس لیے کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے۔ تو جب جہنم سے بچا لیا جائے گا تب وہ جنت میں جائے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پتہ چلا پہلے کوشش کرو جہنم سے بچنے کی، پہلے کوشش کرو جہنم سے بچنے کی۔ اور یہی دعا تو ماہ رمضان میں 4 رکعت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں نا، تسبیح کے بعد، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اجرنا من النار۔ جنت کا سوال نہیں ہو رہا، وہاں جنت کا سوال بندہ نہیں کر رہا 4 رکعت کے بعد، سوال کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اس لیے کہ جہنم سے بچا لیا گیا تو جنت میں جائے گا۔ کام سارے جہنم کے کریں اور جنت کی امید کیسے پور کریں گے جہنم کے راستے سے؟ تو جب قرآن کے راستے پر انسان چلتا ہے تو یہ کتاب اسے جہنم سے بچا لے جاتی ہے، اس راستے پر چلنے سے وہ بندہ رک جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور ہمیں جلدی سے ختم بھی کرنا ہے یہاں پرمیشن کی وجہ سے، اور ایک مضبوط خطاب آپ نے سن بھی لیا، لیکن میں صرف تھوڑا سا سمجھا دوں۔ ایک قرآن کا ڈائریکشن،
کون سا بندہ ہے جو قرآن کے راستے پر نہیں چل پاتا؟ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اللہ کسی کو توفیق دے تو اسے سیدھا راستہ مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی راستہ دکھائے اور کوئی چلنے والا راستے پر چلنے کا سلسلہ شروع کرے تو اسے ہدایت مل جاتی، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اسے راستے بتاتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک نہیں کئی راستے اللہ اسے دکھا دیتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قدم اٹھائے، کوشش کرے، بغیر کوشش کرنے والے کو راستہ نہیں ملتا، لیکن راستہ کس کو نہیں؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگ اس کتاب کے ذریعے منزل مقصود کو حاصل کر لیں گے، اور بہت سے لوگ اس کتاب کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ کتاب کا قصور نہیں، کتاب کا ترجمہ غلط کر کے، معنی غلط کر کے، کتاب پر نہ چل کر کے وہ راستہ بھٹک جائیں گے۔ اگر توجہ چاہوں گا، اپنی طرف سے نہیں، آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، ہم خود بھی دیکھ لیں اپنا آئینہ، اگر ہم قرآن پر نہیں چلتے تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ظلم موجود ہے۔ اگر ہمیں قرآن پر چلنے کا جذبہ نہیں ملتا تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کا معاملہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفاسقین لا يهدي الفاسقین، او کما قال کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں فسق سے مراد کیا ہے۔ فسق کی 3 قسمیں ہیں، تقریباً مفسرین اس بات کی طرف گئے کہ فسق سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور جہاں قرآن کے اندر فسق کا معاملہ آیا ہے اس سے مراد گمراہی ہے۔ اب یہ 3 قسمیں جو فسق کی ہے اسے آپ سمجھ لیں۔ ایک قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اتفاقیہ گناہ کبیرہ کر لے، اتفاقیہ اس سے گناہ کبیرہ ہو گیا، جبکہ وہ گناہ کبیرہ کو برا مانتا ہے، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، اتفاقیہ اس سے گناہ ہو گیا، دل میں بھی اس کو گناہ کو برا مانتا ہے، اور اگر اس نے توبہ کر لی اللہ اس سے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ فسق کی دوسری قسم ہے جان بوجھ کر کے گناہ کبیرہ کرنا، جان بوجھ کر، اسے انہماک، فسق انہماک کہتے ہیں، کہ عادت ہی بنا لینا گناہ کرنے کی، کبیرہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے گناہ کبیرہ کو اپنی عادت بنا لی اللہ تعالیٰ اس بندے کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اور تیسری قسم جہود، اور وہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کو اچھا سمجھنے لگ جائے اور یہ کہے کہ یار یہ تو آج کے دور کی ضرورت ہے، اچھا سمجھے گناہ کبیرہ کو، تو فرمایا گیا اس کے ایمان کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، وہ بے ایمان ہو کر کے مرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو اگر ہم پورا مجموعے کے طور پر اگر دیکھیں، بہت سارے ہم سے کہتے ہیں مولانا کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ مجھ سے کسی نے جے پور میں پوچھا تھا کہ اچھا بننے کے لیے حضرت کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا دوسروں کے کمال دیکھو، خود کے عیب دیکھو، اچھے بن جاؤ گے۔ لیکن ہم دوسروں کے عیب میں سے ہی فرصت نہیں پاتے اور خود کو باکمال ہی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اچھے بن نہیں پاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر قرآن کی گائیڈ لائن پر چلنے میں دقت ہو رہی ہے،
قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، قرآن کہتا ہے جھوٹ سے بچو، قرآن کہتا ہے اقربا پروری کرو، قرآن کہتا ہے غریبوں مسکینوں کی مدد کرو، قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ۔ اگر ان ساری چیزوں پر چلنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ جانا کہ ایمان بالکل کمزور اور ٹمٹماتے دیے کی طرح ہے۔ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے۔ اور اگر برائی کا خیال آتے ہی قدم رک جائیں، میرا مولا دیکھ رہا ہے، برائی کی آواز پر قدم رک جائیں کہ نہیں مجھے کل خدا کو منہ دکھانا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایمان کی شمع کو تمہارے سینے میں روشن کر رکھا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بھٹکنے سے بچ جاؤ۔ کون بھٹکنے سے بچتا ہے؟ تو اس کو بھی قرآن نے کہا کس کو ہدایت ملتی ہے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو قرآن کی گائیڈ لائن کی پیروی کرتا ہے اللہ اسے گمراہ بھی نہیں کرے گا اور قیامت کے دن اسے بدبخت بھی نہیں کرے گا۔ پتا چلا قرآن کو فالو کرو۔ یہ ایک مثالی محلہ بن سکتا ہے، یہ قیادت کرنے والا علاقہ بن سکتا ہے، اکثریتی علاقہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا یہ اکثریتی علاقہ ہے۔ یہاں پر ہمارے نوجوان ہیں، میں ابھی مسجد سے آ رہا تھا، میں نے چند نوجوانوں کو بائک پر کھڑے رہ کر بات کرتے دیکھا، اپنا فرض منصبی سمجھ کر میں نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے رہ کر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، آ جائیے محفل میں، شاید کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس قوم کا مزاج ہی بن جائے کہ جس رب کے بندے ہیں اس رب کا ذکر بھی اچھا نہیں لگتا، اس قوم کی تباہی کو، اس قوم کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟ اب تو ہماری قوم کو گانے اچھے لگنے لگ گئے، ہماری قوم کو پکچر اچھا لگنے لگ گیا، ہماری قوم کو عیاشیاں اچھی لگنے لگ گئیں، ہماری قوم کو اللہ کا ذکر بوجھ بننے لگ گیا۔ جب قوم کا مزاج اس طریقے سے بن جائے تو پھر اللہ ایسی قوم کو نہ عروج دیتا ہے، نہ ترقی دیتا ہے، نہ سکون دیتا ہے۔ اس لیے آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے، سب سے سیدھا راستہ، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سنو اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو ادھر ادھر نہیں ملوں گا، میں تمہیں ملوں گا تو سیدھے راستے پر ملوں گا۔ تو جسے مجھے پانا ہو وہ ٹیڑھے راستے پر نہ چلے، سیدھے راستے پر چلے۔ اور اسی لیے ہر رکعت کے اندر دعا کرتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ان کے راستے پر جن پر انعام نازل ہوا، وہ کون ہے انعام یافتہ بندے؟ جن کو خدا مل گیا، جن کو مصطفیٰ جان رحمت مل گئے، یہ وہ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سیدھے راستے کے متلاشیوں سنو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ اور پھر کہنے والے نے کہہ دیا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے، اللہ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بربادی سے بچیں تو ہیرو کے طریقے چھوڑ دو، آج سے گھروں میں اس طریقے سے کھانا چھوڑ دو، اس طریقے کی جینس پینٹ پہننا چھوڑ دو، اس طریقے سے چلنا پھرنا چھوڑ دو، مصطفیٰ پیارے کے طریقے پر آ جاؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اور حضور بھی کہاں ملیں گے؟ سیدھے راستے پر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سیدھے راستے پر چلو گے تو حضور بھی مل جائیں گے اور خدا بھی مل جائے گا اور جنت بھی مل جائے گی۔ اور یہ قرآن سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب،
مت برا بھلا کہو علماء کو، یہ بیچارے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، انہیں بے وقوف نہ سمجھو دین پر چلنے کی بنیاد پر، یہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کتاب سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اس کتاب کی پیروی کرو، اور اگر کتاب کی پیروی کرنے میں دقت آ رہی ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، اور یہ دعا جب کرو کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو یہ راستے پر چلنے کی دعا سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر مدد کیا مانگتے ہیں؟ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ذہن بناؤ کہ مولا سے مدد مانگو گے وہ سیدھے راستے پر چلائے گا، اور جب سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک قدم اٹھاؤ گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ تو حدیث قدسی ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے میری طرف کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے تیار آتا، اگر کوئی چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے سیدھے راستے کے مسافر بن جاؤ۔ اے نوجوانان باندرا، تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ تم آج کے بعد گناہوں سے رشتہ توڑ دو، آوارگی سے رشتہ توڑ دو۔ ہمارے بہت سارے بچے آج ڈرگز کے اندر ڈوب گئے، عیاشی کے اندر ڈوب گئے، زنا کے اندر ڈوب گئے، اپنی کمائیوں کو بربادی میں ڈالنے کی طرف ڈوب گئے۔ خدا را بچو ان چیزوں سے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور یاد رکھو رزق دینے والی ذات خدا کی ہے اور تقسیم کرنے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دے گا اللہ ہی، لیکن مصطفیٰ کے ہاتھوں سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے قرآن بھی دیا تو ڈائریکٹ ہمارے گھر پر نہیں بھیج دیا، اپنے محبوب کے واسطے سے عطا فرما دیا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور سے بھی تعلق مضبوط کرو، اللہ عز و جل سے بھی تعلق مضبوط کرو، اور قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرنے کی کوشش کرو۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں سب سے بڑا کمال جو اللہ اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا فرمائے گا وہ یہ ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اس سے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اگر ہمارے اتنے بڑے علاقے کے نوجوان ہی سیدھے راستے پر چلنے لگ جائیں، برائیاں چھوڑ دیں، ہیرو گیری چھوڑ دیں، دادا گیری چھوڑ دیں، برائیاں چھوڑ دیں، ناچ گانے باجے تماشے چھوڑ دیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے اس راستے پر چلتے ہیں تو سب سے پہلے شیطان بھی کہیں اور نہیں بیٹھا۔ یہی بڑے عجیب بات، شیطان بھی شراب کے اڈے پہ نہیں بیٹھا، شیطان بھی سیدھے راستے پر بیٹھا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ بھی سیدھے راستے پر بیٹھا ہے کہ جہاں کوئی چلنا چاہے گا گرا دے گا۔ اور ہماری قوم اتنی اللہ ماشاءاللہ اتنی نااہل ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرنے والا توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے نا تو کب سے سدھر گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے سینے سے لگانا چاہیے، اس سے دعائیں کروانی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ کا ہمارا بگڑا ہوا بچہ اگر سیدھے راستے پر آ جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو خدا کا بندہ اگر سیدھے راستے پر آ جائے تو خدا کتنا خوش ہوگا، اور امت مصطفیٰ سیدھے راستے پر آ جائے تو حضور کتنے خوش ہوں گے۔ خبردار سیدھے راستے پر آنے والوں کی کرٹیسائز نہ کرو، ان کا مورل جو ہے ڈاؤن نہ کرو، ان کو آپ جو ہے انکریج کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، اور آپ ماحول بناؤ کہ آپ کے ماحول کے اندر کوئی برائی کے دلدل میں ڈوبنے نہ پائے۔